دا ہالو آف دا تھری ہلز. تین پہاڑوں کے درمیان ایک کھوکھلی جگہ. ایسا ہی منظر ہے اس سٹوری کا. اس سٹوری کی سیٹنگ ایک گہرائی، ایک کھائی سی ہے تین چٹانوں کے درمیان. بائی نتھینیل ہاسون. ہاسون کہتے ہیں خوشبودار جھاڑی کو. جس کا نام ہاسون ہے تو آپ کو شور ہونا چاہیے کہ وہ ایک نیچرل اور نیچر سے محبت کرنے والا رائٹر ہے. سٹوری: ایک عورت اپنے ماں باپ، ہسبینڈ اور بچے چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے. کسی دور دراز سرزمین پر چلی جاتی ہے، کسی دور پرے کے ملک میں چلی جاتی ہے. رسپانسبلٹیز سے آزاد. کئی سال بعد اسے گھر کی یاد آتی ہے. اتنی زیادہ یاد آتی ہے کہ بیمار بدحال ہو جاتی ہے. آخر ایک جادوگرنی کے پاس جاتی ہے، تین چوٹیوں کے درمیان ایک کھائی میں. کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے منظر دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے اب حالات کیسے ہیں، اس کے گھر کے افراد کیسے ہیں. جادوگرنی اسے اپنی نیز کے اندر چھپا لیتی ہے اور اسے خواب نما تین سین دکھاتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس کے والدین مایوس ہیں اور سوسائٹی سے شرمندہ ہیں کیونکہ اس کی بیٹی سوسائٹی کے نارمز، رسم و رواج کو توڑ کر بھاگ گئی ہے، رسپانسبلٹیز سے بھاگ گئی. اگلے سین میں وہ دیکھتی ہے اس کا ہسبینڈ دکھ سے نیم پاگل ہے اور اس کے بچے مر گئے ہیں. یہ دکھ دیکھ کر وہ باغی عورت بھی شدید غم زدہ ہو جاتی ہے اور شدت غم سے مر جاتی ہے. سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے. آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ وہ عورت کسی مرد کے پیچھے اس گھر سے بھاگی تھی یا اس کے اوپر کسی مرد مالک کا پریشر تھا. یہ سوال آپ نہیں پوچھیں گے. سٹوری اس سے زیادہ قداور ہے. سٹوری از اباؤٹ نیچرل فیلنگس ورسز نیو ریبل مورلز. تھوڑا مشکل ہو گیا آپ کے معصوم ذہنوں کے لیے. کچھ نیچرل فیلنگز ہوتی ہیں جیسے کہ ماں کا بچے کے لیے پیار، یہ نیچرل فیلنگز ہیں. اس کے مقابلے میں نئے مورلز آئے ہیں جو بڑے باغی، بڑے حیران کن مورلز تھے. ایک طرف عورت کے پاس نیچرل فیلنگز تھیں تو دوسری طرف اس کے پاس آزاد خیال نئے مورلز تھے، آزاد رہنے والے. اچھا، آپ اس بات کو یوں نہیں سمجھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اس دور کے اندر ریبل مورلز کون سے تھے جو ایگزسٹ کر رہے تھے. جیسے کہ ہینڈرک ابسن سیز، لڑکی بیوی بچے چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاؤ، unknot yourself، یہ بندھن توڑ دو. مایا اینجلو امریکن رائٹر تھی، وہ کہہ رہی تھی ویمن ایک ہی طرح کے گھر کے کام کر کر کے تھک چکی ہے، بہتر ہے طوفان اسے اڑا کر لے جائے، عورت گم ہو جائے، آزاد ہو جائے، سکون ہو جائے. ایڈرائن رچ امریکن رائٹر کہتی ہے عورتوں خوددار بنو،
تم اتم ہو، عظیم ہو، کریٹر ہو، آزاد ہو، اکیلے سروائیو کرنا سیکھو۔ جی بی شاہ۔ شادی تو لائسنس لے کر طوائف گیری کرنے کا نام ہے۔ شیکسپیئر نے کیا کہا؟ عورت سب سے بڑی بے وقوف ہے جو بے وقوفوں کو پالتی ہے، یعنی بچوں کو پالتی ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے فرائلٹی دائی نیم از ویمن، کمزوری تمہارا نام عورت ہے۔ عورت تمہارا نام کمزوری ہے، یہ نہیں کہا، اس نے کہا کمزوری، تمام کمزوریاں اگر تمہیں نام دیا جائے تو تمہارا نام عورت ہے۔ اس طرح کے ریبل آزاد خیال، نئے نئے مارلز یورپ کے اندر آ رہے تھے، اور ویمن اس سے امپریس ہو رہی تھی اور موٹیویٹ بھی ہو رہی تھی۔ تو جواباً عورت نے کہا فرائلٹی نو مور، کمزوری مزید نہیں چلے گی۔ اس نے شیکلز اور زنجیریں توڑ ڈالیں۔ 19ویں صدی میں عورت گھر سے بھاگ گئی۔ بیوی، بچے، ہسبینڈ، پیرنٹس، سب بندھن کینچی سے کاٹ کاٹ ڈالے گئے۔ آزاد، 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 عورت آزاد ہو گئی۔ ہاسون کے جگر پر یہ بات لگی۔ ہاسون اس ہنگامے پر بڑا ہی دکھی ہوا۔ وہ نیچرل بندھن، نیچرل فیلنگز، ان کو قائم دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی میں انسان کی بقا اور سکون دیکھتا ہے۔ تو اس نے بی نیچرل کا کیس دائر کر ڈالا۔ بی نیچرل کا۔ ہاسون کا کیس کیا ہے؟ نیچرلسٹ رائٹر ہے، کہتا ہے تم نیچرل اور بیالوجیکل بندھن توڑ کے مطمئن زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ تم نیچرل اور بیالوجیکل بندھن توڑ کے اے عورت کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار پاؤ گی۔ عورت گھر واپس آ جاؤ۔ بندھن کی رسپانسبلٹی تم کو اطمینان قلب دے گی۔ مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ عورت اب ایک چھت ٹپنی بلا ہے، کوٹھے ٹپنی، شہین ہے، پھر سے اڑ جاتی ہے، خاص کر یورپ میں۔ There are 7 questions and single answer of all these questions. What is the purpose of the story The Hollow of the Three Hills? اس سٹوری کا پرپز، مقصد کیا ہے؟ یہ سٹوری کیوں لکھی گئی؟ 2019 بھٹا اکیڈمی۔ اور in the hollow of the three hills, what is the Hason's purpose and how does he shape the plot? اس نے یہ سٹوری کا پلاٹ کیسے بنایا، سٹوری کی ایونٹ کیسے بنائے، ٹیون کیسی ہے سٹوری کی، کریکٹرائزیشن، کریکٹر کیسے بنائے ہیں، اینڈ سیٹنگ ٹو فلفل اٹ، اور اس نے اس کا پیچھے منظر کشی کیسی کی ہے، پہاڑ اور سارے پتے درخت سوکھے ہوئے، بڑے بڑے وہاں پر تنے اور خاموشی اور گندا تالاب، یہ سب سیٹنگ ہے۔ دا تھیمز آف دا مارل پیورٹی، اس سٹوری کے اندر مارل کو بھی پیور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اخلاقی سبق ٹھیک نہیں ہوتے، کئی اخلاقی سبق ایسے ہوتے ہیں جن کو مزید پیور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقیات بھی امپیور ہو گئی ہے، ناخالص ہو گئی ہے۔ سمبولزم ٹو اسٹریس سن، اور اس سٹوری کے اندر کچھ سمبلز ہیں جو سٹریس کرتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ گلٹ، جرم کی بات کی گئی ہے، جب ایک ویمن گھر سے بھاگ جائے رسپانسبلٹیز کو نظر انداز کر کے، تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ ریپینٹنس آر دا کور آف دا ہالو آف دا تھری ہلز،
اور پھر ریپینٹنس اور آخر میں پچھتاوا. 2021 بھٹا اکیڈمی. Is this story a call to women to come back domesticity? کیا یہ سٹوری ایک نکارہ ہے، اعلان ہے؟ کیا یہ وارننگ ہے؟ کیا یہ عورت کو ایک آوازہ ہے کہ اے عورت اپنی گھر گرستی میں واپس آ جاؤ، اس آزادی کو بھول جاؤ، چھوڑ دو. دس از ناٹ نیچرل، دس از ان نیچرل. 2020 میں ہم نے یہ کویشچن کیا. آنسر: یونگ لیڈی از فلیسٹ بلوم آف ہر ایئرس. یہ فلیسٹ بلوم آف ہر ایئرس یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے انورٹڈ کاماز میں، اور اسے ہائی لائٹ کرنا ہے پوائنٹر کے ساتھ. یہاں سٹوری میں ایک ینگ لیڈی ہے فلیسٹ بلوم آف ہر ایئرس، جو اپنی جوانی کے عروج پر ہے. فلیسٹ بلوم ہے یعنی کہ 35 ایئرس اولڈ ہے. بٹ سفرنگ ود این انٹائملی بلائٹ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے بے وقتی انٹائملی اس کے اوپر کوئی بیماری آ پڑی ہے، جیسے وقت سے پہلے وہ بیمار ہو گئی ہے. پیل، زرد اس کا چہرہ ہے، زرد اس کی رنگت ہے. ٹربلڈ، پریشان ہے. اینڈ ایموشنلی ڈسٹربڈ، اور اس کی ایموشنز جذبات ڈسٹرب ہیں، یعنی کہ اس کے جذبات جو بچے کے متعلق تھے، اپنے مادرہڈ جو تھی، اور وائف کے جو جذبات تھے، اور ایک بیٹی کے جو جذبات تھے، یہ ساری فیلنگز ایموشنز ڈسٹرب تھے اس وقت. کمپلیٹ آنسر کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے 0300 4655 305. سنگل آنسر آپ کو دیں گے، ٹائم آپ کا سیو ہوگا. ساتھ آپ کو ان نوٹس اور آڈیو لیکچرز کے ساتھ آپ کو اسپوکن اور کریٹو رائٹنگ سکھائی جائے گی، وہ فری ہے ساتھ. شی کیریز اے سیکرٹ دیٹ شیمز ہر. یہ ایسے ڈائلاگ ہیں، چھوٹے چھوٹے سینٹینس ہیں، یاد کرنے میں آسان ہیں، لیکن پیپر چیک کر کے دل پر لگنے والے ہیں. شی کیریز اے سیکرٹ دیٹ شیمز ہر. اس کے اندر کوئی سیکرٹ ہے، کوئی راز ہے اس خاتون کے اندر، اور یہیں اس کی شرم کی وجہ بنا. اسی وجہ سے وہ شرمندہ بھی ہے. ہو سکتا ہے یہ راز ہو، اس نے یہ سارا بندھن توڑ کے اس نے کسی لور کے پیچھے بھاگ گئی ہے، یا وہ صرف آزاد رہنا چاہتی تھی، ایک کلب کی شراب کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، یا وہ ایک اچھی آرٹسٹ تھی اور آرٹ کے پیچھے وہ گھر کی رسپانسبلٹیز بھول گئی ہے. مے بی شی ہیز کم ٹو سیک فیملی ویئنس. وہ آئی ہے اپنے فیملی کے سین دیکھنے کے لیے. فرام اے میجیشین ہیگ. ہیگ کا مطلب پرانی شرنکڈ رنکل والی بوڑھی، جس کو دیکھ کر انسان فیل کرے یار کوئی پر اسراریت ہے. تو یہ جو میجیشین ہیگ کے پاس آئی ہے کہ میں اپنی فیملی کو دیکھنا چاہتی ہوں. اس وقت واٹس ایپ تو تھا نہیں. ان ہر فرسٹ وین، پہلے وین میں کیا دیکھتی ہے؟ سر جھکاتی ہے. شی سیز ہر پیرنٹس ڈس اپوائنٹڈ. وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس مایوس ہیں. اینڈ شیمفل، اور سوسائٹی سے منہ چھپائے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں کہ سوسائٹی نے جو نارم، جو رسم و رواج قائم کر رکھے تھے کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائل رہے گی، گھر کے اندر رہے گی، بچے پالے گی، وہ اس سے شرمندہ ہیں اس نارم کو توڑنے پر. ان ہر سیکنڈ وین شی سیز ہر ہسبینڈ ویپنگ ایٹ اے فیونرل. وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ایک جنازے کے اوپر ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے. شاید یہ اس کی بیٹی کا جنازہ ہے، شاید یہ کوئی پرانا وین ہے. ہمیں اس چیز سے کنسرن نہیں، سٹوری کے پرپس پر جائیں. وہ آدمی وہاں پر شاؤٹس، روتا بھی ہے، لافس، ہنستا بھی ہے، شریکس اور چیخے بھی مارتا ہے، اینڈ سوبز، ہچکیاں بھی لیتا ہے. اور یہ 4 اور 5 تھنگز وہ اکٹھے کرتا ہے یونین میں. تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو اپنی بیوی کے گھر سے نکل جانے پر، کہ سوسائٹی نے اسے لان دن کرنا ہے، تمہاری بیوی تو چھت ٹپنی ہے، کوٹھے ٹپنی ہے. ان ہر تھرڈ وین، اور تیسرے وین میں
ہم انڈیا پاکستان اس وقت یورپ سے تقریباً 1 صدی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رسم و رواج اور مارلز میں. یہ مارلز جو آج ہمارے پاس ہیں کبھی ان کے پاس 18 سنچری 19 سنچری میں یا 17 سنچری میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنے مارلز کو چینج کیا، نئے مارلز اپنائے، وہ پریشان بھی ہوئے، پراگرس بھی کی، خوش بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، لیکن ہم تو اسی ڈگر پر چل رہے ہیں نا. ہم نے تو ابھی وہ سارے سینز دیکھنے ہیں. تھرڈ وین میں شی سیز ہر سنز کفن، وہ اپنے بیٹے کا لاشا دیکھتی ہے، تابوت دیکھتی ہے. فیلز محسوس کرتی ہے ایز اے فیلڈ مدر کہ وہ ایک ناکام ماں ہے اور دکھ سے مر جاتی ہے اسی وقت. A rebel woman is unnatural in natural promises. اس کا مطلب یہ ہوا ایک ریبل باغی عورت، آزاد خیال عورت، رسپانسبلٹیز کو توڑنے والی عورت، وہ ان نیچرل ہوتی ہے، غیر فطرتی ہوتی ہے اپنے نیچرل پرامسز میں. جب وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو یہ نیچرل پرامس ہوتا ہے کہ اس نے اس کی پرورش کرنی ہے. جب وہ کسی مرد کے ساتھ اپنا بندھن بناتی ہے، شادی رچاتی ہے، تو یہ پرامس ہوتا ہے اور نیچرل پرامس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لائل رہے گی، اس کے ساتھ رہے گی. تو جب وہ عورت ریبل ہو گئی تو وہ ان نیچرل ہو گئی، غیر فطرتی ہو گئی. کس چیز سے غیر فطرتی ہوئی؟ نیچرل پرامسز سے. امورل ٹھہری ان مورل پیورٹی، مورلز کی اچھی باتوں کی اگر پیورٹی کو دیکھا جائے تو اس معاملے میں وہ ایک غیر اخلاقی عورت ہے، اور مورل ڈیوٹی میں بھی وہ غیر اخلاقی ثابت ہوئی ہے، غلط ثابت ہوئی ہے. تو نہ اس نے مورل ڈیوٹی اپنی پوری کی، جو اس کی اخلاقی اس کے فرائض تھے نہ وہ پورے کیے، نہ اس نے اخلاقی سچائی کو قائم رکھا ہے. دونوں معاملات میں وہ امورل ثابت ہوئی. سنر انسینسبلٹی، اپنے سینسز کے اندر اسے فیل آ گیا کہ وہ تو گناہ گار ہے. ارسپانسبل ہے ان رسپانسبلٹیز، جہاں تک ذمہ داریوں کو نبھانے کا تعلق تھا اس میں وہ ٹھہری ارسپانسبل. گریڈی ٹھہری اینڈ گلٹی ٹھہری. گلٹی مجرم، لالچی بھی ہے، مجرم بھی ہے. لالچی کیوں ہے؟ کہ وہ اپنی آزادی کے لیے بھاگ گئی، رسپانسبلٹیز کو اس نے توڑ دیا. یہی پرپس تھا جو نتھینیل ہاسون آپ کو کنوے کرنا چاہتا تھا. نتھینیل ہاسون نیچرل ہے، وہ نیچرل باؤنڈس کو پریفر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بندھن قائم رہیں، یہ خوبصورت بندھن ہے. سٹوری میں آپ دیکھتے ہیں ڈیتھ سیزن ہے کہ خزاں کا موسم ہے، اینڈ ڈائنگ ایوننگ، اور ڈھلتی ہوئی شام ہے، یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے. ایسا لگتا ہے جیسے موت قریب ہے، ہر طرف موت ہی موت ہے، رفنس ہے، اجاڑ ہے، اینڈ روٹن واٹرز، اور بدبودار پانی ہے یہاں پر، ڈکے، ہر طرف تباہی ہے. اینڈ جس میں مایوسی ہے سین میں، ریپینٹ ہے اینڈ ریگریٹ ہے، پچھتاوا ہے اور پچھتاوا ہے. آل سینز، یہ سارے سین ڈکے کے، ڈسمے کے، ریپینٹ کے، ریگریٹ کے اور ڈائنگ ایوننگ کے جو سین ہیں آر ان سائڈ آؤٹ آف آ ریبل ویمن. یہ ایک ریبل باغی عورت کے اندر ہوتے ہیں اور اندر سے ہی باہر کی طرف پھوٹ رہے ہیں. جب وہ باہر کی اس طرح اجاڑ دکھاتا ہے تو اصل میں وہ دکھاتا ہے کہ عورت ان نیچرل ہو گئی ہے، عورت کے اندر ہر چیز مری ہوئی ہے، وہ شراب اور کلب کا سہارا لیے ہوئے ہے، وگرنہ جب وہ ہوش میں آئے گی اس کو نیچرل فیلنگز ڈسیں گی. ہاسون سیز بی نیچرل، ہاسون کہتا ہے عورت نیچرل، فطرتی ہو جا. فیملی نیڈز یو دا موسٹ وین دا ٹائمز گیٹ ٹف. اگر حالات برے بھی ہوں اس وقت فیملی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کی. دا اسٹوری از اے وارننگ ٹو اے ریبل ویمن. ریبل ویمن کو یہ ایک وارننگ ہے اسٹوری. کم بیک ہوم، اے عورت گھر واپس آ جا.